یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے. اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ قسمت کے بھروسے سے کامیابی نہیں ملتی بلکہ ہدف کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج 17ویں سول سروس ڈے کے موقع پر نئی دلی میں سول سروس کے افسران سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج بھارت کی ایسپریشنل سوسائٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آج بھارت کی ایسپریشنل سوسائٹی، بھارت کے یوا، بھارت کے کسان، بھارت کی مہلائیں، ان کے سپنوں کی اڑان آج جس اونچائی پر ہے وہ واقعی ابھوتپورو ہے. آج بھارت کا گورننس ماڈل نیکسٹ جنریشن ریفارم پر فوکس کر رہا ہے. ہم ٹیکنالوجی اور انوویٹو پریکٹسز کے ذریعے سرکار اور ناگرکوں کے بیچ کی دوری سماپت کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ گرامین اور شہری چھیتروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں میں بھی دکھ رہا ہے. اس سے قبل وزیر اعظم نے انتظامیہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو انعام سے بھی نوازا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی سول سروس ڈے کی مبارکباد دی ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سول سروس ڈے کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ آپ کے کام کے تئیں وقف ہونا ہی آپ کے کاموں کی صحیح پہچان ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل کانپور پہنچ کر آئندہ 24 اپریل کو مجوزہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران 20,000 کروڑ روپے سے زائد کے 11 ترقیاتی پروجیکٹوں کا معاون کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعلیٰ نے کل وزیر اعظم کے لیے بنائے جا رہے عوامی مقام بجلی پروجیکٹ اور میٹرو ریل پروجیکٹ کا جائزہ لیا. ساتھ ہی افسران کو ضروری ہدایات دیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں ژالہ باری، بارش اور آندھی سے متاثرہ افراد کو جلد از جلد راحت کی رقم فراہم کرانے کے احکام دیے. انہوں نے کہا کہ اضلاع کے افسران پوری مستعدی کے ساتھ راحت کے کام کرائیں. انہوں نے احکام دیا کہ جن اضلاع میں آسمانی بجلی، ژالہ باری، آندھی طوفان اور بارش سے جان کے نقصان، مویشیوں اور فصلوں کا نقصان ہوا ہے، وہاں افسران سروے کرا کر حکومت کو جلد رپورٹ بھیجیں تاکہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی یقینی بنائی جا سکے. وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست میں کہیں بھی پانی بھرنے کے حالات ہونے پر افسران ترجیحات کی بنیاد پر پانی کی نکاسی کے انتظام یقینی بنائیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل لکھنؤ منعقد پربدھ جن سنواد پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے لکھنؤ اور ریاست کی ترقی میں مرکز اور ریاستی حکومت کی فراہمیوں پر روشنی ڈالی. پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ملک اور ریاست ترقی کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لکھنؤ میں راجناتھ سنگھ کی کوششوں سے ایکسپریس وے، رنگ روڈ، نیا ٹرمینل، فلائی اوور اور پرانے لکھنؤ کی تزئین کاری جیسے اہم پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم رہائش اسکیم کے تحت لکھنؤ کے کینٹونمنٹ بورڈ حلقے سے بے گھر 17 کنبوں کو ان کے نئے گھروں کی چابی سونپی. اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا کہ مرکزی حکومت کا ہدف ہر ہندوستانی کو پکا مکان فراہم کرانا ہے اور پی ایم رہائش اسکیم اس سمت میں اہم قدم ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے وقف ترمیم بل کے فائدے کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ملک گیر وقف اصلاح عوامی بیداری مہم کی کل سے شروعات کی. یہ مہم 5 مئی تک چلے گی. اس کے تحت بی جے پی لیڈران اور کارکن مسلم فرقے کو ترمیم شدہ بل کے بارے میں بیدار کریں گے. کشی نگر نیبوا نورنگیا تھانہ حلقے کے بھجولی شکل گاؤں کے قریب کل رات سڑک حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. 2 افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے. اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے ہلاک افراد کی پہچان کر لی اور زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے غمزدہ اہل خانہ کے تئیں اظہار ہمدردی کیا اور ضلع انتظامیہ سے زخمیوں کے علاج کے احکام دیے. ایک دیگر حادثے میں آگرہ میں 2 سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ آدھا درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے. تھانہ اعتماد الدولہ کے پرکاش نگر میں ایک بے قابو بس نے کئی لوگوں کو کچل دیا. اس حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. وہیں دوسرا حادثہ بسئی اریلا کے ارنوٹا کے قریب ہوا. یہاں ایک روڈ ویز بس نے کار اور بائک سوار لوگوں کو زد میں لے لیا جس میں ایک خاتون کی موت ہو گئی اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس نے بس کو قبضے میں لے کر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئی. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.